عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھ۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہوتا ہے، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ برا شخص نیک لوگوں سے کینہ و حسد رکھتا ہے، اس سے بچو۔ خدمت خلق صرف خوشنودی خدا کے لیے کرو، خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ شہوت کا سانپ ابتدا ہی میں مار ڈالو، ورنہ یہ کبھی اژدہا بن جائے گا۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرو۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اندھے کو دیکھتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ایک ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالہ پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس پرکشش کی طرف کھینچنے دو جس سے تم حقیقی پیار کرتے ہو۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شعلے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔